السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 جاری و ساری ہے، جس کا آخری چھٹا پارہ 24واں پارہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ہر لیول کے اندر ہمارے کل 24 اسباق ہوتے ہیں، 6 پارے ہم پڑھتے ہیں، ہر پارے کو 4 اسباق میں تقسیم کرتے ہیں، تو کل 24 لیسنز ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم 24ویں پارے کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھیں گے، جس میں سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے لے کر 75 تک پڑھ کر ہم اس سورت کو مکمل کریں گے۔ تو یہ مکی سورت ہے، آپ نے اس کی شروع کی 31 آیات کو پچھلے سیشن میں سنا تھا۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیے جی، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 462 ہے، 24واں پارہ ہے، اس کی اس پیج پر آیات 32 سے لے کر 40 تک کی آیات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن اظلم، فمن پس کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو، کذب علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ علماء کرام نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ لا احد اظلم منہ، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں۔ مطلب اتنا بڑا ظالم کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، کیا مطلب جی؟ مطلب اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر ہے جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ تو دیکھیں ہمیں کتنا متنبع ہو جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض اوقات ہمارے سامنے یہ آتا ہے جی اللہ نے فرمایا، اور آگے کوئی بھی بات لکھی ہوتی ہے اور آیت وغیرہ نہیں ہوتی، اور ہم آگے اس کو پھیلائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بات ہمیں ہمارے دل کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ بعض اوقات جو اس پوسٹ کے اندر جو پیغام ہوتا ہے، ہم میں سے کسی کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا ہوتا ہے یا معاشرے کے اندر ہماری ایک اپنی آبزرویشن ہوتی ہے، تو ہم فوراً سے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کی جائے جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وکذب بالصدق، اور سچ کو جھٹلائے۔ کذبہ تکذیب کرے، جھٹلائے کس کو؟ بالصدق کی سچ کو۔ اذ جاءہ، جب وہ اس کے پاس آئے، جب وہ سچ اس کے پاس آئے تو اس کو ریجیکٹ کر دے، جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للکافرین، کافروں کا ٹھکانہ؟ تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو بالکل جہنم ہی کافروں کا ٹھکانہ ہے، مطلب وہ کافر جن کی کفر کی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، تو وہ جو جاء، دیکھیں جاء کا مطلب تو ہے آنا، لیکن جب جاء کے بعد آ جاتا ہے با تو مطلب ہوتا ہے لانا۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لایا، وہ جو سچ کو لایا، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لہم، ان کے لیے ہیں، ما یشاءون، جو وہ چاہتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے احسان کرنے والوں کا بدلہ۔ یہ جو خود بھی سچ کو، یعنی یہاں پر جو اس سے مراد ہے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ کو لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو، جس دین کو لے کر آئے ہیں، وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، جس میں جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں اور نہ اس کے اندر جھوٹ کی گنجائش ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یہی
تقوی والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اچھا، ان کا اللہ کے یہاں بدلہ کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ ہوگا، اور یہی ہے احسان کرنے والوں کا بدلہ، ان کی جزا۔ کیوں ہے یہ؟ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ دور کرے، کفر یکفر، کذب یکذب کے وزن پر کفر یکفر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کفارہ، دور کرے اللہ، عنہم، ان سے، کیا دور کرے؟ اسوأ الذی عاملوا، وہ برا، یس اسوا، سون کا مطلب ہوتا ہے برا، اسوا کا مطلب سب سے برا، اسم تفضیل، سب سے برا، الذی، جو، عاملوا، انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے عمل کیے اللہ اس سے، یعنی جو کچھ بھی اس کے اندر برائی یا آزمائش یا ایسی چیزیں اللہ ان سے دور کرے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور اللہ ان کو بدلہ دے، کیا بدلہ دے؟ اجرہم، ان کے بدلے، کیسے؟ بِأَحْسَنَ الَّذِي، سب سے بہترین، جو کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے سب سے بہترین، اللہ ان کو اس کا بدلہ دے۔ تو جو انہوں نے، ان سے گناہ وغیرہ سرزد ہوئے، خطائیں سرزد ہوئیں، اللہ انہیں دو ڈالے، اللہ ان خطاؤں کو ان سے دور کر دے، اللہ معاف کر دے، اور انہیں ان کے اعمال کا اللہ سب سے بہترین بدلہ دے۔ احسن اسم تفضیل ہے۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ہاں جی، تو چیٹ میں ذرا بتائیے الیسا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی چیٹ میں بتائیے ذرا۔ الیسا ہو گیا، یا اس کے علاوہ کوئی بھی عربی کی ایسی عبارت جس کے اندر استفہام اور نفی ایک ساتھ آ جاتے ہیں، مطلب اس کے اندر سوال بھی اور نفی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جوابات درست ہیں الحمدللہ، اور 20 کی تعداد میں جوابات موصول ہوئے۔ البتہ جو آپ سب میں سبقت لے جانے والے ہیں، 3 لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ ہیں محمد کبیر احمد اور سسٹر رفیعہ اور عبد القیوم کشمیری، بارک اللہ فیکم، یہ 3 لوگ سبقت لے جانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت 20 جوابات موصول ہوئے، سب کا جوابات درست ہے۔ تو الیسا کا جواب ہوتا ہے بلا، کیوں نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد ان کے لیے یہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان لوگوں کے ذریعے، یا ان کے ذریعے، من دونی، جو اللہ کے علاوہ ہیں، مطلب جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہیں، ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف دلاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جس کو آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں یہد اللہ، یا من یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے اس میں بھی ایسے ہی الفاظ ہوتے، اس کے اندر بھی ایسے ہی الفاظ ہوتے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، آگے چل کر من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، وہ بالکل یہی الفاظ۔ تو اللہ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ فرمایا الیس اللہ، تو کیا اللہ نہیں ہے، بعزیز، غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا، کہ اللہ غالب، انتقام، بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یہ کفار، ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں تو کہ اللہ اس کا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ 38، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 38، بڑی ضروری آیت، اور اکثر مکی صورتوں کے اندر اس طرح اس مفہوم کی آیات آتی ہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہیں۔
اور یہ آیت کریمہ اس مفہوم کی ہے کہ اگر مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ کہیں گے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کیا کہیں گے؟ جی ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ مطلب مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات، ان کو رزق دینے والی ذات، کائنات کا نظام چلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ عبادت کی پھر دعائیں کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ پھر نظر و نیاز کی دوسروں کی دیتے ہو؟ جانور کیوں دوسروں کے آگے قربان کرتے ہو؟ ان کے نام کے چڑھاوے پھر کیوں چڑھاتے ہو اگر تم کہتے ہو ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اس لیے کرتے تھے، اس کا جواب گزرا بھی ہے، ابھی اسی لیول 4 میں گزرا ہمارا جواب۔ وہ کیوں کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم تو اس طرح سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی مفہوم ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تاکید ہے، دیکھیں یقولو کے شروع میں لام ہے، آخر میں نون تاکید کا ہے، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، افرأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما تدعون، جسے تم پکارتے ہو، من دون اللہ کے علاوہ جسے تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ، اگر اللہ مجھے ارادہ کرے، بضر، تکلیف دینے کا، اگر اللہ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس کی تکلیف کو کاشفات دور کرنے والے ہیں؟ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ سب میری تکلیف کو دور کرنے والے ہیں؟ سیکنڈ، او ارادنی، یا اللہ مجھے ارادہ کرے، برحمت، کوئی رحمت نعمت، اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنے کا ارادہ کرے، ہل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ اس اللہ کی رحمت کو پکڑنے والے ہیں، روکنے والے ہیں؟ امسک یمسک سے اسم فاعل ہے، ممسکن مؤنث ہے، ممسکتن اور مؤنث کی جمع ہے ممسکات۔ تو کیا یہ جو تمہارے بت ہیں معبودان باطلہ، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روکنے والے ہیں؟ مطلب اللہ اگر مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ مجھ پر احسان کرنا چاہے تو کیا یہ احسان کو روک سکتے ہیں؟ تو یقیناً ان کا جواب کس میں ہے؟ نفی میں نہیں۔ ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ کوئی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے۔ اگر آج بھی کوئی شرک کرتے ہے تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہے یا صاحب قبر ہے، وہ کوئی پتھر ہے، درخت ہے، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ مجھ پر احسان کرنا چاہے تو کیا یہ اللہ کے احسان کو روک سکتے ہیں؟ جی جو بھی غیر اللہ، دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا من دون اللہ، بڑے یعنی ان الفاظ کے اندر عموم ہے۔ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو، اس کے اندر ہر کوئی آ جاتا ہے، ہر وہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ دون اللہ کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ۔ قل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ، کتنی پیاری آیت ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ علیہ، اسی پر، یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل، یتوکل سے اسم فاعل ہے، متوکلون، اور یتوکل فعل مضارع ہے، توکل کرنے والے اسی اللہ پر ہی تو توکل کرتے ہیں۔ تو مطلب میں بھی متوکل ہوں، میں بھی اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، اور اللہ مجھے کافی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم،
اعملوا عمل کرو علی مکانتکم اپنی جگہوں پر، اے میری قوم اپنی جگہوں پر عمل کرو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ من یأتیہ کس کے پاس آئے گا، عذاب عذاب، یخزیہ جو اسے رسوا کرے گا، ان قریب تم جان لو گے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب کس کے پاس ایسا عذاب آئے گا، یخزی جو اسے رسوا کرے گا، ویحل علیہ اور اس پر اترے گا، عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور کس کے پاس ہمیشہ رہنے والا عذاب اس پر اترے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اے میری قوم کے لوگوں تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو چلو آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کا مستحق کون ٹھہرتا ہے۔ چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 463 کی طرف، 24واں پارہ ہے، 24ویں پارے کا صفحہ نمبر 2 ہے، جس میں آیات 41 سے لے کر 47 تک کی آیات ہیں۔ فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کی علیک آپ پر، الکتاب کتاب، للناسی تمام لوگوں کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، بے شک ہم نے آپ پر کتاب اتاری اور یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے ہے اور یہ کتاب حق کے ساتھ اللہ نے اتاری۔ فمن اہتدی پس جس نے ہدایت پائی، فلنفسہ تو وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا تو اس کی گمراہی بھی علیہا اس کی اپنی جان پر ہے۔ مطلب اگر کوئی ہدایت کو ایکسیپٹ کرے گا تو اس کے اپنے کا فائدہ ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوگا تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فإنما يدل علیہا اس کی گمراہی بھی اس کی اپنی جان پر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا وما انت اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ان پر بوکیل نگہبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی نہ کرے، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ اللہ ہی ہے، یتوفی الانفس حین موتہا جو کہ جانوں کو فوت کرتا ہے، موت دیتا ہے، کب؟ حین موتہا ان کی موت کے وقت۔ اللہ یہ جو نفسوں کو فوت کرتا ہے ان کی موت کے وقت۔ دیکھیں میں نے ترجمہ کیا اللہ ہی ہے۔ اب میں نے یہ تاکید کے ساتھ ترجمہ کیوں کیا؟ اپنے ذرا انڈرسٹینڈ قرآن کے لیول 4 لیول 5 میں چلے جائیں۔ آپ نے جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ جملہ فعلیہ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کی سیکوینس یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے ورب، پھر فاعل آتا ہے سبجیکٹ، اور پھر مفعول آتا ہے آبجیکٹ۔ جب یہ ترتیب چینج ہوتی ہے نا تو خاص اس سنٹینس میں آپ کوئی میننگ لانے کے لیے ترتیب چینج کر دیں۔ تو دیکھیں ہونا چاہیے تھا یتوفی اللہ، اللہ فوت کرتے ہیں الانفس جانوں کو، لیکن نہیں، ہم نے لفظ اللہ جو کہ یہاں پر سبجیکٹ تھا اس کو ہم فعل سے پہلے لے آئے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی فوت کرتا ہے جانوں کو، اللہ کے علاوہ کوئی موت و حیات نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی فوت کرتا ہے، نفس ان کی جمع ہے انفس جانوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور وہ جو لم تمت نہیں مرتی، فی منامہا اپنی نیند کی حالت میں۔ مطلب نیند کی حالت میں، بعض نیند کی حالت میں بھی اللہ رب العزت ان کی یعنی انہیں دنیا سے اللہ بالکل بے خبر کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نیند کو بھی وفات صغرا کہا گیا۔ نیند کو بھی کیا کہا گیا؟ وفات صغرا۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض بندے بالکل صحیح سوتے ہیں لیکن اللہ نے کیا فرمایا فَيُمْسِكُ پس اللہ روک لیتا ہے، الَّتِي وہ جو قضا علیہ الموت جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا۔ ایک بندہ بالکل صحیح سلامت سویا، اللہ نے اس کو فوت کیا، یہ وفات صغرا ہے، روح واپس آنی ہے، بندہ اٹھ جانا ہے، لیکن جس کو اللہ قضا علیہ الموت جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے، یمسک اللہ اس کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور دوسری کو اللہ بھیج دیتا ہے، مطلب جس کی ابھی زندگی ہے اللہ اس کو بھیج دیتا ہے۔ کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقرر وقت تک۔ مسمى کا لفظ کئی مرتبہ گزرا، مقرر طے شدہ کے معنی میں، ایک طے شدہ وقت تک اللہ اس
اس کو بیچ دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے نیند سے جاگو، اٹھ جاؤ، جب تک تمہارا وقت ہے دنیا میں گزارو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، نیند کے اندر بھی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ شفعاء سفارشی، شفیع ان کی جمع ہے شفعاء، یا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی بنا لیے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں لا یملکون شیئا، کسی چیز کی ملکیت نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، اگرچہ وہ جنہیں انہوں نے شفعاء بنایا ہے، سفارشی بنائے ہیں، نہ ان کی کوئی ملکیت ہے نہ وہ عقل رکھتے ہیں، ان کو سفارشی بنایا ہے۔ دیکھ لیجئے نا، دنیا کے اندر بھی آپ جس کو اپنی سفارش کرنے کے لیے منتخب کرتے ہیں وہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہوتا ہے جی، کوئی عام بندہ تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو سفارشی بنائے ہیں کانوا لا یملکون شیئا، کوئی ملکیت نہیں رکھتے، ولا یعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے، وہ تو غیر عاقل ہیں، کیا ان کو یہ شفعاء سمجھتے ہیں؟ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، شفاعت اللہ ہی کے لیے۔ یہاں پر شفاعت کے تعلق سے دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، شفاعت کے تعلق سے دو باتیں۔ آیت الکرسی کی آیت کے مطابق من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے الا بإذنہ، مگر اس اللہ کی اجازت سے۔ مطلب یہ کہ جس کو سفارش کا اختیار ملے گا اللہ کے حکم سے ملے گا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء رسول اللہ کے نیک بندے گناہگاروں کی سفارش کریں گے، بالکل حق ہے، لیکن کب کریں گے؟ جب اللہ کا حکم انہیں ہوگا۔ اللہ نے کس کو اجازت دینی ہے، حکم دینا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جائے گا، دیگر انبیاء رسول اللہ کے نیک بندوں کو، لیکن ہم کسی انبیاء رسول کے علاوہ کسی شخص کا نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا کیونکہ یہ بڑا نیک ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ نیک ہے یا نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کے رازوں کو اور اس کی اعلانیہ چیزوں کو۔ تو یہ شفاعت کے تعلق سے پہلی بات ہے، جس کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور جس بندے کے لیے اختیار دیا جائے گا کہ اس کی سفارش، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سفارش کرنے والے جس کو چاہیں گے اپنی مرضی سے سفارشیں کرتے رہیں گے، نہیں، جس کی سفارش ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہو، کرنے والے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جن کی جائے گی وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اللہ اکبر، سفارش کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ تو ساری کی ساری سفارش اللہ ہی کے لیے ہے شفاعت۔ لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، فعل مجہول ہے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کا ایک رویہ اور ان کی ایک بد اخلاقی بیان ہونے والی ہے، اور دور جدید کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر بھی آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ، اس پر ذرا غور کیجیے، اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کر یقین جانے کہ وہی آیت کریمہ ذہن میں آتی ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کے بندوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کی قدر کی نہیں جیسے اس کی قدر، اس کا مقام و مرتبہ تھا۔ آیت سنیے، وَإِذَا، اور جب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدہ، اس اکیلے کا، اشمئزت، اشمئزت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس لفظ کا آپ کو اردو میں کیا ترجمہ بتایا جائے؟ ترجمہ تو میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا، لیکن اس لفظ کا مفہوم سنیے۔ انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت کے یا ناپسندیدگی کے جذبات پائے جائیں، اور ان جذبات کے اثرات اس کے چہرے پر دکھائی دیں، چہرے پر
ناپسندیدگی کے اثرات وہ جو ظاہر ہونا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اشمئزت. اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین، ان لوگوں کے دل بگڑ جاتے ہیں یا نفرت سے بھر جاتے ہیں لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نفرت سے بڑھ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے من دونہ، جو اس اللہ کے علاوہ ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. مطلب جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بعض مسلمانوں کی ایسی اجتماعات ہیں، مجلسیں ہیں، آپ ان میں جا کر ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کریں کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یقین جانیں کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے دوڑیں گے کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ. اور میرا خیال ہے کوئی 2 سال پہلے سوشل میڈیا پر ایک ایسا کلپ بھی وائرل ہوا تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 1-2 سال پہلے ایک سوشل میڈیا کہ بہت ایک بڑا سٹیج ہے، سارے دیندار بندے، چہرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، اور اس پر ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر ایسے الفاظ کہیں کہ دیکھیں آپ کے ہم سب کے حالوں کی اصلاح کرنے والا ایک اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، مشکل میں کام آنے والا اللہ ہے. ابھی اس نے یہ چند کلمات کہے تھے، ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے. بس وہ ایک اس میں کہتا جا رہا تھا، اور وہیں سے چند لوگ اٹھے اور اس سے مائک کھینچ لیا اور انتہائی غصہ کیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ، ایک اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں. اور جب دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو تب تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، جی فلاں 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 بھی ہے جس سے مانگ سکتے ہیں، جس کی عبادت کر سکتے ہیں، غیر اللہ کا ذکر کیا جائے یستبشرون، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ. تو دیکھیں پھر وہ آیت کریمہ ذہن میں آتی ہے نا، کون سی آیت کریمہ جی؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اپنے رب کی قدر کی ہی نہیں، اپنے رب کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کی نہیں، حق قدرہ، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اب جب معاملہ یہ ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے دلائل دیے. قل اللہم، کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہری باتوں کا علم رکھنے والے، انت تحکم، تو فیصلہ کرے گا، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ماضی استمراری. اے اللہ تو پوشیدہ اور ظاہری اعلانیہ تمام باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ تو ہی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے دنیا میں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اچھا قیامت کے دن کیا حالت ہوگی جی؟ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّ یہ کہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، وَمِثْلَهُ اور اسی کی مانند، مَعَهُ اس کے ساتھ، اگر ان بندوں کے لیے ہو جنہوں نے ظلم کیا، کیا ہو جی؟ جو کچھ زمین میں ہے اتنی ان کی ملکیت ہو، نہ صرف اتنی بلکہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس جتنا اس کے ساتھ، زمین کے جتنے خزانے ہیں یہ بھی ان کی ملکیت میں ہوں، اور اتنے خزانوں جتنے اور خزانے ان کی ملکیت میں ہوں، لَفْتَدَوْا بِهِ، وہ اس کو فدیہ دے دیں. لَفْتَدَوْا، البتہ وہ فدیہ دیں گے بِهِ، اس کا، کس کے بدلے میں؟ من سوء العذاب، برے عذاب کے بدلے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن کا جو عذاب ہوگا اس عذاب کے بدلے میں زمین کے خزانے بھی اگر ان کے ملکیت میں ہونا تو وہ بھی فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں. وَبَدَا لَهُمْ، کئی مرتبہ یہ چیپٹر گزرا بدا یبدو، دعا یدعو کے وزن پر، وَبَدَا لَهُمْ من اللہ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. ما لم یکونوا، نہیں تھے وہ، یحتسبون، جس کا وہ گمان رکھتے، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے نا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی.
جی تو صفحہ نمبر 464 ہے، 64 ہے، ذرا اس کے موضوعات کو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے اچھی طرح سے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ولو انا کا میننگ ہے ولو کا مطلب اور اگر، انا یہ کہ، ولو انا اور اگر یہ کہ للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب، ومثلہ معہ جتنا ہوتا تو وہ اس کو فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے، مطلب یہ کہتے کہ یہ سب کچھ ہم اس کے بدلے میں دے دیں گے، بس آج عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ چلیں جی چلتے ہیں صفحہ نمبر 464 کی طرف، 24واں پارہ ہے اور اس پر آیات ہیں 48 سے لے کر 56 تک کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے سیئات برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا اس کے جو برے بدلے ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کو گھیر لے گا، کیا گھیر لے گا جی؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی مذاق آ کر ان کو گھیر لے گا۔ حاقہ بہم کی اصطلاح بھی کئی مرتبہ استعمال ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مطلب جو ان کے کوئی قیامت کے دن کوئی دوسرا آ کر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کے اپنے اعمال ہی یا ان کا اپنا جو استہزاء تھا دنیا میں وہی آ کر ان کو گھیر لے گا۔ حاقہ بہم انسان کا ایک رویہ اس سے پہلے بھی مکی صورتوں میں کئی مرتبہ بیان ہوا، ابھی بھی بیان ہونے جا رہا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ اور جب پہنچتی ہے انسان کو ضرٌ تکلیف، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم پھر اذا خولناہ ہم بدل دیتے ہیں اس کو نعمت منا اپنی طرف سے نعمت، یا پھر ہم اس کے مطلب اس تکلیف کے بدلے میں اسے عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے نعمت۔ مطلب ایک انسان پر جب تکلیف آتی ہے تو کہتا ہے دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے صبح شام، لیٹے اٹھتے بیٹھتے جاگتے۔ پھر جب اس تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قال کہتا ہے، انسان کہتا ہے انما اوتیتہ یہ تو بس مجھے دیا گیا ہے علی علم، میری علم معرفت میرے نالج کی بنیاد پر دیا گیا ہے، یہ جتنا آج کچھ میرے پاس ہے نا یہ سب میری ہی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ بس اس میں اللہ کا کوئی فضل، اللہ کی رحمت کا عمل دخل نہیں ہے، بس یہ میری محنت، میرا نالج، میرا علم ہے، میری معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتائیے معاشرے کے اندر اکثر انسانوں کا یہ رویہ ہوتا ہے یا نہیں؟ پریشانی کے اندر جڑ جاتے ہیں اللہ کو پکارنے میں، اور جب پریشانی دور ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں یہ تو ہماری اپنی وجہ سے ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا یہ جو جس کو وہ نعمت سمجھ رہے ہیں یہ ان کے لیے ظاہر بات ہے نعمت یا فضل تو نہیں، بلکہ ہی فتنۃ، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ جو نعمت ہے یہ ان کے لیے اصل میں آزمائش بن چکی ہے۔ ہر وہ نعمت جس پر انسان اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ اور لیکن ان کے اکثر لا يعلمون علم نہیں رکھتے، ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ قد قالها الذین تحقیق کہا یہی بات الذین ان لوگوں نے جنہوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یہی بات انہوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنى عنہم پس نہیں کفایت کیا انہیں ما کانوا یکسبون جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کمائیاں کرتے تھے نا اس نے انہیں کوئی کفایت نہیں کیا۔ مطلب پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا
جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی کمائیوں نے انہیں کفایت نہیں کیا. کوئی اغنا کا مطلب ہے فائدہ دینا، مطلب ان کی کمائیوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، انہیں کفایت نہیں کیا. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون. فاصابہم پس پہنچی انہیں سیئات ما کسبوا وہ برائیاں جو انہوں نے کمایا تھا، والذین ظلموا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، من ہؤلاء ان لوگوں میں سے، سیصیبہم ان قریب انہیں پہنچے گا. کیا پہنچے گا؟ جس سیئات ما کسبوا اس کی برائیاں جو انہوں نے کمایا. مطلب بار بار یہ بات دیکھیں تیسری مرتبہ آ رہی ہے. مطلب قیامت کے دن جو انہیں عذاب پہنچے گا اس کے اندر وہ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، کیونکہ یہ عذاب، یہ برا بدلہ اصل میں ان کے دنیا کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. وما ہم بمعجزین اور وہ اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بدلہ انہیں دیا جائے گا اس بدلے کو وہ دنیا کے اندر بعض اوقات وہ دوسروں کو عاجز کر دیتے تھے اپنی قوت، اپنی پاور کے ذریعے. قیامت کے دن کوئی کسی کو عاجز نہیں کر سکے گا، یہ بھی اللہ کے عذاب کو عاجز نہیں کر سکیں گے. وما ہم بمعجزین. اولم یعلمون کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق یہ کہ اللہ رزق کو پھیلاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اللہ تنگ کرتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. اہل ایمان کے لیے اس میں کیا ہے جی؟ نشانیاں ہیں. اہل ایمان کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں. قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے. اسراف کہتے ہیں جی حد سے بڑھنا، مطلب اپنی جانوں پر وہ اپنے ساتھ معاملہ کرنے میں حد سے بڑھ چکے ہیں. کیا مطلب حد سے بڑھ چکے ہیں؟ مطلب اس جان کو اللہ نے پیدا کیا تھا، آپ نے اس کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگانا تھا، لیکن آپ نے اپنے آپ پر اسراف کیا، حد سے بڑھ گئے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کر دیا ہے ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا نہ تم مایوس ہو، من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ایک مرتبہ اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو، ایک مرتبہ اللہ سے توبہ تو کر کے دیکھو. اللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے بشرط یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، گڑ گڑایا جائے اس کے سامنے. 4 شروط ہے سچی توبہ کی. گناہ جس پر آپ توبہ کریں اس کو چھوڑیں، اس پر آپ نادم ہیں، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس حق کو واپس کریں یا معافی مانگیں. اب دیکھیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو اللہ کی صفات بھی دیکھیے. انہ هو الغفور الرحیم. پیچھے جہاں پر اللہ کے عذاب کا ذکر تھا تو عزیز ذو انتقام، عزیز انتقام یا ذو انتقام کی صفت آئی. یہاں پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. مزید کیا کر رہے ہیں جی؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف جھک جاؤ. اناب ينیبو اقام یقیم کے وزن پر ہے، اسلم یسلم سے کمزور باب ہے. انیبو فعل امر اور جھک جاؤ الی ربکم اپنے رب کی طرف. واسلموا لہ اور اس اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اسلموا فرما بردار بن جاؤ لہو اس کے. کب؟ کس دن سے پہلے؟ من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب یہ کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. تو جب عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ ثم پھر لا تنصرون تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو لا تنصرون فعل مجہول ہے، نصر ینصر سے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. پھر یہ مت سمجھو کہ اب عذاب کے بعد کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا لے گا یا اللہ کی طرف سے ہماری کوئی مدد وغیرہ کی جائے گی. نہیں، جب عذاب آ جائے گا پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا اور اتباع کرو. اتبعوا اور اتباع کرو فعل امر. کیسے اتباع کرنی ہے؟ احسن سب سے بہترین طریقے کے ساتھ اتباع کرو. ما انزل جو نازل کیا گیا ہے الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی
سب سے اچھی طرح اتباع کرو. کس دن سے پہلے؟ من قبل ان یاتیکم، یہ کہ اس دن سے پہلے، ان یاتیکم یہ کہ آ جائے کم تمہارے پاس، العذاب عذاب، بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو. تم اتباع کرو، بہت اچھے طریقے کے ساتھ اتباع کرو اس دن سے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو. ان تقول نفس، یہ کہ کوئی جان کہے، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے کمی کی تھی. فرتا یفرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا. اردو میں جو آپ بولتے ہیں نا افراط و تفرید، افراط و تفرید، افراط کا مطلب مبالغہ کرنا، تفرید کا مطلب کمی کرنا. تو یہ کہ کوئی جان کہے گی، مطلب وہ جب اچانک عذاب آ جائے گا یا عذاب آ جائے گا اچانک، تو کیا ہوگا؟ ان تقول نفس، یہ کہ کوئی جان کے، یا حسرت، ہائے افسوس، ہائے میری حسرت. کس چیز پر؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے اللہ کی قربت میں، مطلب اللہ کے قریب ہونے میں جو میں نے کمی کوتاہی سے کام کی، جو میں نے کمی کوتاہی کی. میرے پاس موقع تھا کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاتا، تو جو میں نے کمی کوتاہی کی اللہ کی قربت میں، اس پر حسرت ہے آج. وَإِن كُنتُ، اور اگرچہ میں ہوں یا اگرچہ میں تھا، فعل ماضی ہے، کنتو اگرچہ میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، البتہ مذاق کرنے والوں میں سے. میرا رویہ تو بس مذاق کرنے والا تھا، میں تو انبیاء رسول کا، تعلیمات کا، دین اسلام سے جڑی چیزوں کا میں تو مذاق اڑایا کرتا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، تدبر کیجئے. بعض اوقات دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے، یعنی دنیا کا کام جس کے بغیر آپ کی زندگی چل رہی ہے، آپ کا معمولات زندگی بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کتنی حسرت کرتے ہیں کہ کاش فلاں وقت کے اندر یہ جو ڈیسیژن میں نے کیا یہ ایسا نہ ہوتا. تو یعنی بعض اوقات وہ حسرت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب انسان جب سوچتا ہے تو اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے اس حسرت کی وجہ سے. حالانکہ اس حسرت یعنی وہ کام جو نہیں ہوا ہوتا یا کوئی کام ہو گیا ہوتا ہے، اس کے بغیر سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن اس حسرت کو محسوس کیجیے، یہ والی جو حسرت ہے، کیونکہ اس حسرت کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ اکبر. تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ. بتائیے جی، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ. کیوں؟ کیونکہ یہ حسرت کا دن ہوگا. اس دن جو کمی کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں وہ حسرت کریں گے. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی حسرت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر ہمیں وہ بونے کی توفیق عطا کرے جس سے آخرت کے دن ہم خوشی کے ساتھ کاٹ سکیں، آخرت کے دن ہمیں حسرت کرنے والوں میں سے اللہ نہ بنائے. چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 465 کی طرف، جس پر آیات 57 سے لے کر 64 تک ہیں. او تقولا، مونس ہے، قال یقولو سے، یقولو تقولو نفس کی طرف لوٹ رہا ہے. عربی زبان میں نفس مونس استعمال ہوتا ہے. او تقولا، یا کہے، مطلب نفسن، یا کوئی جان کہے، کیا کہے؟ لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو البتہ میں ہوتا متقین میں سے. مطلب وہ قیامت کے دن پھر بعض لوگ یہ عذر پیش کریں گے کہ جو ہمیں اللہ نے نہیں ہدایت دی، اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم متقین میں سے ہوتے. یہ دوسری. تیسرا کیا کریں گے جی؟ پہلا حسرت آ گیا، دوسرا یہ اعتراض آ گیا کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو اس وجہ سے میں یہ عمل نہیں کر سکتا، اللہ اگر ہدایت دیتا تو متقین میں سے ہوتا. تیسرا، او تقولا، یا کوئی نفس کہے، حین تر العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھے گی، کیا کہے جی؟ لو ان لی کرتن، لو ان لی، اگر ہوتا میرے لیے، کرتن، واپس پلٹنا، اگر ہوتا میرے لیے واپس پلٹنا، کرہ کا مطلب دوبارہ، اگر ہوتا نا میرے لیے دوبارہ، مطلب دوبارہ دنیا میں جانا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں ضرور ہو جاؤں گا احسان کرنے والوں میں سے. اگر میں دنیا میں اب واپس جا سکوں نا تو میں، احسان ہوتے ہیں نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ، تو میں اس اعلیٰ درجے والوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر.
بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے تھا۔ دنیا میں تیرے پاس میری آیات بھی آئیں، تو نے ان کو جھٹلا دیا، تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا، تو آج کیسے تو کہہ رہے ہے کہ کاش کہ میں واپس پلٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ تَرَى الَّذِينَ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، كَذَبُوا جنہوں نے جھوٹ باندھا علی اللہ اللہ پر۔ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے دنیا میں، وجوہہم مسودہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوً ٹھکانہ للمتکبرین تکبر کرنے والوں کا، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو جواب کیا ہے جی؟ الیسا کا جواب بلا کیوں نہیں، جہنم ہی متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ جہاں پر وعید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، وہیں پر اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہوتا ہے، کامیاب ہونے والے گروہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کے سبب، جو دنیا میں ان کے اعمال تھے اور آخرت کے دن اللہ نے ان کے نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کی مفازہ فوز، اردو میں جو فوز آپ کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو مفازہ اسی سے ہے کہ ان کی کامیابی کے سبب اہل تقوی کو اللہ رب العزت نجات دے گا۔ مطلب جس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوں گے جہنم والے، اللہ اہل تقوی کو اس عذاب سے نجات دے گا۔ نجا ینجی، علم یعلم سے کمزور فے، لا یمسہم السوء نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، کوئی تکلیف انہیں نہیں پہنچے گی، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل اور وہ اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، وہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز پر وہ کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض اسی اللہ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں، زمین و آسمان کی چابیاں اسی اللہ کے لیے ہیں مقالید۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، اولئک هم الخاسرون تو یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ قل کہہ دیجئے افغیر اللہ کیا پس اللہ کے علاوہ تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون جاہلو اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ امر یأمرو حکم دینا، اصل میں تھا تأمرونا تم حکم دیتے ہو، نی مجھے، تو دونوں نونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، تأمرونی تم حکم دیتے ہو مجھے، کیا حکم؟ اعبدو کہ میں عبادت کروں، غیر افغیر اللہ اللہ کے علاوہ، سمجھے نا عبادت کو آپ؟ اعبدو میں عبادت کروں کس کی؟ غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ میں عبادت کروں دوسروں کی، کیا تم اس چیز کا مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ اور البتہ تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، نہ صرف آپ کی طرف بلکہ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ آپ کی طرف بھی اور پچھلے انبیاء رسول کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اگر البتہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے عمل بھی اکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ اور البتہ آپ ضرور ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں سے۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ اس آیت کے اندر بڑی وعید ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی، تو پھر ایک عام امتی کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اور پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا رب اسے معاف کرے گا؟ اللہ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی ہی فاعبد عبادت کریں، بلکہ اللہ کی ہی عبادت کریں، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کا آگے میں نے جس کو کوٹ کیا تھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہے۔ اس کی قوت تو یہ ہے، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہے، یا زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن زمین اللہ کے قبضہ میں ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپیٹے جائیں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ، قیامت کے دن آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ کی مٹھی کا ذکر ہے، قبضہ، اور بیمین اللہ کے دائیں ہاتھ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات ہم ثابت کریں گے جیسے قرآن میں آئی، لیکن ہم ان کی تشبیہ بیان نہیں کریں گے۔ کیسے ہے اللہ کا ہاتھ؟ کیا انسانوں جیسا نہیں؟ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، ہاں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں؟ واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق جیسے ہے؟ نہیں، تشبیہ بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی صفات کے بارے میں یہ والی بات پہلے بھی کئی اسباق کے اندر گزر چکی ہے۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 464 ہے، 24واں پارہ ہے، جس میں آیات 68 سے لے کر 74 تک ہیں، اور ہمارا یہ آلموسٹ آخری پیج ہے، بس اس کے بعد ایک آیت بچے گی اگلے پیج سے۔ آج کا ہمارا یہ 5واں پیج ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قیامت کے دن کے ایک منظر کو پیش کیا، تو دیکھ لیجئے مکی صورتوں کے موضوعات پر بڑا غور کیا کریں، ان میں اللہ کی عبادت کی دعوت ہے، شرک کی نفی ہے، شرک کا رد ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، قرآن پر ایمان، مشرکین مکہ کا قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا بیان ہے۔ یہ ساری چیزیں مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کے اندر پھونک دیا جائے گا، سور کے اندر پھونک دیا جائے گا۔ قیامت کے دن 2 سور پھونکے جائیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، صَعِقَ، صَعِقَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے ہوشی میں چلے جانا، یعنی ایسی حالت میں چلے جانا جس حالت میں انسان اپنے ہوش و حواس میں برقرار نہ رہے، تو بے ہوشی میں چلے جائیں گے۔ من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، مطلب اللہ کے فرشتے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے وہ، اور جو آسمانوں میں ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مگر وہ جسے اللہ چاہے گا۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا، پہلا نفخہ ہوگا جس سے سب کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے۔ دوسرا، ثم، پھر نفخ فیہ اخرى، پھر اس کے اندر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، دیکھنے لگیں گے، پھر وہ کھڑے ہو کر دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ بولے پھر وہ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی، قائمن کی جمع ہے قیام، تو 2 دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سب بے ہوشی میں چلے جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس سے مردے بھی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔
مزید کیا ہوگا جی؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین روشن ہو جائے گی، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو رکھ دیا جائے گا، کتاب کو رکھ دیا جائے گا مطلب وہ جو نامہ اعمال وغیرہ ہیں ان کو رکھ دیا جائے گا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، جاء سے فعل مجہول ہے، جیء لایا جائے گا، بالنبیین نبیوں کو بھی حاضر کیا جائے گا، والشہداء اور گواہوں کو، تمام گواہوں کو، انبیاء کو بھی وہاں پر جمع کر لیا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، قضیہ بھی فعل مجہول ہے، اور فیصلہ کر دیا جائے گا بینہم ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا، ما عمل، جو اس نے عمل کیے ہوں گے، کسی جان نے جو عمل کیے ہوں گے اسے ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کس کو، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے اعمال ہے اللہ ان کو زیادہ جانتا ہے۔ مطلب یہاں پر جو کتاب ہوگی یا ان کے نامہ اعمال ہوں گے یا جو لکھا ہوا سامنے آ جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت ان کے اعمال سے ناواقف ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک پروسیس ہے جس سے اللہ نے تمام بندوں کو گزارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیات آ گئی ہیں جن آیات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت زمر رکھا گیا، جن آیات کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت زمر رکھا گیا۔ زمر اصل میں مختلف گروہوں کو کہتے ہیں، زمرۃ کی جمع زمرہ ایک گروہ، یا زمر زیادہ گروہوں کو کہتے ہیں، کئی ایک گروہ ہوں تو عربی زبان میں ان کو زمر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے وہ دو گروہوں کے اندر ہوں گے، یا تو وہ کافر ہوں گے اللہ کا انکار کرنے والے، یا وہ اہل ایمان ہوں گے۔ تو کافروں کو کیسے چلایا جائے گا اور اہل ایمان کو کیسے چلایا جائے گا؟ فرمایا وسیقا، واو کا مطلب ہے اور، سی کا چلایا جائے گا، اور چلایا جائے گا کس کو چلایا جائے گا جی؟ الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا، ساقا یسوکو سے فعل مجہول ہے سی کا، جس طرح قال یقول سے ہے قیلا، کہا گیا، تو وسیقا اور کہا جائے گا، وسیقہ اور چلایا جائے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کہاں چلایا جائے گا؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہوں کی شکل میں، مختلف ٹولیوں اور گروہوں کی شکل میں ان کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، اس جہنم میں، جہنم چونکہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب وہ اس جہنم میں آئیں گے، پہنچیں گے، فتحت ابوابها، باب ان کی جمع ابواب، اس کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم، اور کہے گا ان سے، خزنتها، جہنم کا دروغہ، جہنم پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے نگہبان، خزنت جہنم، وہ انہیں کہے گا، کیا کہے گا جی؟ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس؟ دیکھیں فعل ماضی ہے، فعل مضارع تھا، یاتی، لم آیا، ایک تو اس نے آخر سے یا کو گرا دیا، اصل میں تھا یاتی، دوسرا اسے فعل ماضی میں لے گیا، نفی میں لے گیا، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، تم میں سے رسول، یتلون علیکم، وہ تلاوت کرتے تم پر، آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تمہیں، لقاء یومکم، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، ہذا، یہ تمہارا یہ جو آج کا دن ہے، اس دن جو تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی تھی، اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا تھا، رسول تمہیں اس سے ڈراتے، تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے، قالو، وہ جہنمی کہیں گے، بلا، کیوں نہیں؟ کیونکہ سوال تھا علم، استفہام اور نفی، کیا نہیں آئے؟ تو جواب ہے بلا، کیوں نہیں آئے تھے رسول، کیوں نہیں؟ ولیکن، اور لیکن، حقت، ثابت ہو گئی تھی، کلمۃ العذابی، عذاب کی بات، علی الکافرین، کافروں پر، رسول آئے تھے لیکن کافروں پر عذاب کی
بات یہ لکھی جا چکی تھی، ثابت ہو چکی تھی. قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، فبئس پس کتنا برا ہے مثوى المتکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کس قدر برا ہے. تو پتہ چلا جیسے جنت کے ایک سے زائد دروازے ہیں، بالکل اسی طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں، کیونکہ جمع کا لفظ آیا ابواب جہنم، باب نہیں ابواب، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفسق واللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم. اے اللہ ہم پہلے کفر اور گناہوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور اے اللہ اس کے بعد عذاب، قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ پہلا گروہ تھا کفار کا جنہیں جہنم کی طرف ان گروہوں کو چلایا جائے گا. یہ وعید تھی. اب بشارت سنیے جی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اللہم اجعلنا من هؤلاء، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. وسیقا اور چلایا جائے گا الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا یا جو ڈر گئے ربہم اپنے رب سے، جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے انہیں چلایا جائے گا الی الجنتی جنت کی طرف زمرہ گروہوں کی شکل میں. اہل تقوی کو جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں چلایا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ اس میں آئیں گے، جنت میں آئیں گے. اہل تقوی کو جنت کی طرف چلایا جائے گا گروہوں کی شکل میں، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جہنم کا جو نگہبان جنت کا جو نگہبان ہے، خزنت جنت کا جو دروغہ ہے، جنت کا جو نگہبان ہے، وہاں پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوگی جنت کے دروازوں پر، وہ خزانہ، وہ نگہبان ان سے کہے گا. کیا کہے گا جی؟ کفار سے تو اس نے کہا تھا نا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، لیکن اہل جنت سے وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طیبتم بہت اچھے تم ٹھہرے. طابہ سے ہے نا، مدینہ طیبہ بھی پاک، مطلب طیب تم بڑی پاکی والی زندگی تم نے گزاری. فادخلوہا داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کی. تو دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عذاب والی آیت پر ہوتے تو ٹھہر کر اللہ سے عذاب کی پناہ طلب کیا کرتے، اور جب بھی کسی رحمت والی آیت پر ہوتے تو ٹھہر کر اللہ رب العزت سے اس رحمت کا سوال کیا کرتے. وقالو اور وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے صدقنا وعدہ ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا وَأَوْرَثَا اور اس نے وارث بنا دیا نہ ہمیں، اور اس نے وارث بنا دیا ہمیں الارض زمین کا، اور اس اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ ہم جگہ پکڑے من الجنت جنت سے، حیث نشاء جہاں سے ہم چاہیں، جہاں سے ہم چاہیں جنت میں ہم جگہ پکڑیں، مطلب جہاں ہمارا دل کرے ہم اس کو اپنی ملکیت میں لیں، ہم اس کے وارث بنے جنت کے. فَنِعْمَ کتنا اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. دیکھیں نعمہ کا مطلب ہے کتنا اچھا ہو، اور اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ بئسا. پیچھے جدھر اہل جہنم کا ذکر تھا تو وہاں پر آیا تھا بئسا مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والا کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. یہاں پر اہل جنت ہے تو نعم اجر العاملین عمل کرنے والوں کا مطلب اچھے اعمال کرنے والے کا بدلہ کس قدر اچھا ہے. اہل جنت کی شان دیکھیے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو حافین، حافین کا مطلب کہ جی وہ ڈانپے ہوئے ہوں گے، وہ ان کے جنتیوں کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے. من حول العرش عرش کے
عرش کے ارد گرد. اور فرشتوں کو آپ دیکھیں گے حافینہ حلقہ بنائے ہوئے کہاں پر؟ من حول العرش، عرش کے دائیں بائیں. مطلب جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ فرشتے اہل جنت کو بھی سلام کریں گے، یہاں پر آیت 75 میں جن فرشتوں کا ذکر ہے ملائکہ کا، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں. کیا کر رہے ہوں گے جی؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ. مطلب اللہ کے جو مخلوق ہے ان کے درمیان قیامت کے دن جنوں انس کے درمیان حق پر مبنی، حق سے مراد یہاں عدل و انصاف ہے، عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ملکیت رکھنے والا ہے، رزق دینے والا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو بڑی خوبصورت چیز ہے وہ یہ چیز ہے جو آپ سورۃ البقرہ سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ سے کہتے ہیں اللہ نحن نسبح بحمدک، نحن نسبح، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ. اے اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ والا ذکر ہے نا جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہوتی ہے، مطلب اللہ کی پاکی بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے. یہ فرشتوں کا ذکر ہے، یہ فرشتوں کا ذکر ہے. آپ جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کا ذکر ہے. آپ جب رکوع میں کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ فرشتوں کا ذکر ہے کیونکہ اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں اللہ کی حمد بھی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ زمر کو مکمل کیا. آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ سورۃ غافر یا جس کا دوسرا نام سورۃ مؤمن ہے وہاں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.